أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبي ولا مثل. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صلوات. سب سے پہلے تمام مومنین کی اور مومنات کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے، یعنی ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، امام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، کہ اے رسول آپ اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کیجیے۔ یہ آیت پیغمبر کو دلاسا دینے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے، کار رسالت میں پیغمبر کو ایک تشویق دینے کے لیے یہ آیت آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بار رسالت ہے وہ سنگین ہے۔ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے حبیب ہم آپ پر ایک سنگین بوجھ کو لادنے والے ہیں۔ اب اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ سختی آئی ہے تو آپ سے پہلے ابراہیم کے ساتھ بھی آئی، اگر آپ کے رسالت میں کسی نے آپ کو اذیت کی ہے تو آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی اذیت کی ہے، اور فرق نہیں پڑتا۔ جہاں خدا نے یہ کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، جہاں یہ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، جہاں یہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وہاں یہ بھی کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اگر خدا کی راہ میں قربانی دی ہے تو مرد ہو یا عورت ہو، پروردگار نے دونوں کا اس قرآن میں ذکر کیا۔ اور یہاں پر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہ موسیٰ کا ذکر کیجیے اپنی کتاب میں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَص، کہ موسیٰ مخلص تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ مخلص کو سب سے زیادہ تقدم کیا، سب سے پہلے مخلص کی بات کی۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اخلاص، انسان خود مخلص بنتا ہے، پھر پروردگار اسے مخلص کر دیتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہوئے مخلص بنتا ہے، سارے کام خدا کے لیے کرتا ہے۔ اخلاص کی تعریف شیخ بہائی نے یوں کی کہ تنزیہ العمل من ان یکون لغیر اللہ فیہ نصیب، اپنا کام اس انداز میں کیجیے کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حصہ نہ ہو۔ اگر یہ جو میں مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، اگر اس مجلس میں 99% خدا کے لیے ہے اور 1% یہ غیر خدا کے لیے ہے، چاہے میرا پڑھنا چاہے آپ کا سننا، تو یہ اخلاص نہیں کہلاتا۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے
وہ خالصتاً خدا کے لیے کرے، غیر خدا کا اس میں کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ حتیٰ کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام سے سوال کیا، مولا ہم کیسے پہچانے کہ ہمارا عمل خالص ہے یا خالص نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ ترید بأن تحمدک احد الا اللہ، کہ اگر تم یہ دیکھو کہ جو کام تم نے کیا ہے اس پر مجھے لوگ میری تعریفیں کریں، مجھے کہیں کہ بہت اچھا کام کیا، میری ثنا کریں، میری حمد کریں، اور میں چاہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو مولا کہہ رہے نا، یہ پھر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ کہ تم کام کر کے کہو پروردگار تیرے لیے کام کیا ہے، تعریف بھی تجھ سے چاہوں گا، نہ لوگوں کے لیے کام کیا نہ لوگوں سے تعریف چاہتا ہوں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں مجلس پڑھ کے اتروں تو 4 لوگ مجھے شاباشی دیں، یا آپ کوئی کام کر کے باہر آئیں تو لوگ آپ کو نہ، یہ مولا فرما رہے نا، حد اخلاص تک نہیں ہے۔ اور فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی فرماتی ہے، من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، جو خدا کی بارگاہ میں خالص ترین عمل بھیجے گا تو خدا بھی اس کے لیے افضل مصلحت کو اتار دے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ افضل مصلحت کس چیز میں، مصلحت اس طریق کو کہتے ہیں، اس راہ کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی مصلحت کس چیز میں ہے؟ اس کی مصلحت یہ ہے کہ وہ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لے۔ اگر ایک شخص انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کی مصلحت کیا ہے؟ اپنے ہدف تک کیسے پہنچے گا؟ اپنے ہدف تک یہ پہنچے گا جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے گا۔ جو شخص مصلحت سے بھرپور کام انجام دیتا ہے اسے کہتے ہیں حکیم، اس شخص کو حکیم کہتے ہیں، اس کے کام کو حکیمانہ کام کہتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ داخلہ لے لے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا کام صحیح ہے لیکن مصلحت سے خالی ہے، کام میں تو اچھی دانشگاہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کب لیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن یہ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیں۔ انسان جب دنیا میں کام انجام دینا چاہتا ہے تو اسے نہیں معلوم میری مصلحت کس چیز میں ہے، کہاں تک خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بی بی فرما رہی ہے جو شخص خالص عمل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو خدا کی طرف سے اس کو اسی وقت تحفہ یہ ملے گا کہ اس کی افضل مصلحت کو بتا دے گا کہ تمہاری افضل مصلحت کس چیز میں۔ یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے خالص عمل کا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ پھر جو عمل خالص انجام دے رہا ہے، شیطان کی راہ نہیں ہے وہاں پر۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ دیکھیں ایک مکالمہ ہوا ہے جب پروردگار نے کہا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کر، اور اس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور منع کر دیا۔ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ ایسے مٹی کے پیکر کو میں سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اب خدا نے کہا فخرج منہا فانک رجیم، بس یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک میری لعنت تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اب دیکھیں بظاہر پروردگار نے ایک کام ابلیس سے کہا کہ یہ کام کر، آدم کو سجدہ کر، اور اس نے منع کر دیا، اور ایک طرف پروردگار نے حضرت آدم سے بھی کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، آدم اور حوا سے کہا تھا، انہوں نے بھی بات نہیں مانی، درخت تک چلے گئے۔ یہاں خود ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا،
اور وہاں پر آدم سے کہا تھا اور حوا سے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ چلے گئے۔ تو ظاہر میں دیکھا جائے تو دونوں نے جو بات خدا نے کہی تھی وہ نہیں مانی، لیکن رویوں میں بڑا فرق ہے، رویوں میں بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم نے جیسی درخت کے پاس چلے گئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کچھ اور کہا۔ ابلیس کو معلوم ہو گیا جب اس نے خدا کی بات نہیں مانی تو اس نے کچھ اور کہا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ خدایا تو نے مجھے بہکایا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، خدایا تو نے مجھے بہکایا ہے، تیرے بہکاوے کی وجہ سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت آدم نے یہ نہیں کہا خدایا تو نے مجھے بہکایا، کہا ظلمت نفسی، خدایا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری خطاؤں کو بخش نہیں دیا تو ہم قیامت تک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابلیس اور آدم میں بنیادی فرق یہ تھا، ورنہ ظاہر میں دونوں نے وہ بات نہیں مانی خدا کی، لیکن بنیادی فرق یہ تھا کہ ابلیس نے غلطی کر کے غلطی کا بوجھ دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیا، خدا کے اوپر ڈال دیا، میں نے غلطی نہیں کی، تو نے مجھ سے کروایا۔ لیکن حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی یا ترک اولا ہوا تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی اور کہا پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو نے یہ کام کروایا، کہا نہیں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اس کے بعد بخشش کی دعا بھی مانگی، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ فرق ہے آدم میں اور ابلیس میں، ہم ابن آدم ہیں، ہم ابن ابلیس نہیں ہیں، ہم غلطی کر کے اس غلطی کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا اقرار کرے گا اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ابن آدم بناتی ہے۔ ابن آدم، بعض افراد آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی غلطی کا کام ہوتا ہے تو فوراً دوسروں کو سپورٹ کر دیتے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ درود بھیجیے محمد وال۔ اب حضرت موسیٰ کی صفت کے طور پر آ رہا ہے انہ کان مخلص، حضرت موسیٰ مخلص تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابلیس کا بس نہیں چلتا، وہاں اس کے دسترس میں، اس کے سیطرے سے یہ مقام بالا ہے۔ کیوں نہیں چلتا اس کا بس؟ کیونکہ ابلیس یا تو انسان کو مادی چیزوں میں گم کر دیتا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مال و دولت ہے، جواہرات ہے، منصب ہے، شہرت ہے، عزت ہے، مقام ہے، جاہ، ان سب چیزوں میں انسان کو گما دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ لیکن مقام مخلص پر وہ افراد ہوتے ہیں کہ جب ابن عباس آئے مولا کی خدمت میں اور کہا کہ فلاں شخص سے کچھ عرصے کے لیے ساز باز کر لیں تاکہ آپ کی حکومت قائم رہے، تو مولا نے کہا اے ابن عباس، میرے لیے یہ حکومت بکری کے ناک میں سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک جانور، اس کے ناک میں سے جو پانی نکل رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا کوئی دنیا میں خریدار نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیا قیمت ہوگی؟ کچھ قیمت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، اور مبالغہ نہیں کیا، مجاز نہیں ہے، حقیقت میں فرمایا اے ابن عباس یہ پوری حکومت، پوری یعنی پوری حکومت میں کتنا اختیار، کتنی قدرت، کتنا مال و دولت انسان کے پاس رہتا، لیکن مولا نے فرمایا کہ ابن عباس میری نگاہ میں تمہاری یہ حکومت اس بکری کے ناک میں سے نکلنے والے پانی سے بھی کمتر ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس سے بھی کمتر ہے۔ تو جو مرحلہ اخلاص پر ہوتا ہے اسے یہ مادی دنیا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابی الاسود دوہلی، یہ علم نحو کے بانیوں میں سے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، صحابی ہے امام کے۔ یہ بصرہ میں اس وقت موجود تھے جب اصحاب جمل نے بصرہ پر حملہ کیا، اور جو بصرہ میں امام کے گورنر تھے اس کو نکال دیا، عثمان ابن حنیف کو نکال دیا، ان کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچا اور ان کو نکال دیا۔ وہ پہنچے امام کے پاس کوفہ، تو کوفے سے پھر امام کا لشکر آیا۔
اب بصرہ پر جب اصحاب جمل نے قبضہ کیا، بصرہ کے دارالحکومت پر، تو ابو الاسود دوہلی وہاں موجود تھے، اور پھر امام کا لشکر آتا ہے، جنگ ہوتی ہے، فتح یاب ہوتے ہیں، پھر امام بیت المال میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کسی نے ابو الاسود دوہلی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تم نے ان دونوں کے داخل ہونے کے انداز کو دیکھا ہے، تم بیت المال میں تھے جب اصحاب جمل بھی داخل ہوئے، اور تم بیت المال میں تھے جب مولا کائنات بھی داخل ہوئے، تو یہ بتاؤ ان دونوں کے داخل ہونے کا انداز کیا تھا؟ کہا جب اصحاب جمل داخل ہوئے بیت المال سے تو سونے اور چاندی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور ان کے وجود میں خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے کہ وہ خوش ہو رہے ہو، ہمارے پاس سونا آ گیا، ہمارے پاس چاندی آ گئی۔ لیکن کہا جب امیر المومنین بصرہ کے دارالحکومت میں داخل ہوئے تو مولا نے سونے اور چاندی کو دیکھتے ہی کہا، اے یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونے اور اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ اور نام نہیں لیا، سونے کا نام نہیں لیا، سونے کو ذہب کہتے ہیں اور چاندی کو فضہ کہتے ہیں عربی میں، نام نہیں لیا، بلکہ رنگ سے پکارا، رنگ سے، یعنی اتنی کم حیثیت تھی ان کی، حقیر تھے مولا کی نگاہ میں، کہ کہا اے سفید رنگ اور اے پیلا رنگ، سونے کو پیلا رنگ سے تشبیہ دی اور چاندی کو سفید رنگ سے کہا، یا صفرا یا بیضا، اے پیلا رنگ اور ایک سفید رنگ، یعنی مولا کہہ رہے میری نگاہوں میں تمہارے رنگ برنگ کے رنگ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے، میری نگاہ میں تمہارے اس سونے اور چاندی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو مرحلہ اخلاص پر ہوتے ہیں شیطان انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی نگاہ میں مادی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یا شیطان انسان کو دنیا میں پھنسائے رکھتا ہے، لیکن یہ افراد تو عالم ملکوت کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے انی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، میں آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں میں زمین کے راستوں کے مد مقابل، میں عالم ملکوت میں زیادہ رہتا ہوں، عالم ملک میں کم رہتا ہوں۔ ابلیس کا جو ابلیس جو اپنے ہاتھ لوگوں کے گردنوں پہ ڈالتا ہے وہ عالم ملک میں ڈالتے ہیں، اس دنیا میں ہے، جبکہ یہ وہ افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں انی بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، میں آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمین۔ ابھی جیسے آپ کا کوئی علاقہ، یہ ہمارے دوستان ہیں بھاولپور کے علاقے سے، کوئی کچھ دوستان کسی اور کے علاقے سے، جو جس کا علاقہ ہوتا ہے اس میں وہ اس کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ جو کھادر میں رہتا ہے وہ اس کا ایک ایک گلی کو جانتا ہے، سولہ بازار سے آیا وہ شخص شاید نہ جانتا ہو، جو وہاں پر رہتا ہے، جو زیادہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کے راستے جانتا ہے۔ مولا فرما رہے انی بطرق السماء، میں آسمانوں کے راستے، عالم منی بطرق الارض، زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ کی تعریف کی پروردگار نے، انہ کان مخلصا، یہ وہ افراد استخلصہ اللہ لنفسہ، اللہ نے اپنے لیے ان لوگوں کو خالص کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اس سے اوپر بندگی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض افراد ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا بندہ ہے، جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کریں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہمارے ساتھ بھیج دو، کہے گا نہیں یہ ہمارا بندہ ہے، یہ میں نے اپنے کام کے لیے اس کو ہائر کیا ہوا ہے، میں اس سے اپنے کام کرواتا ہوں، میرے علاوہ یہ کسی اور کے کام نہیں کرے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں افراد کہ آپ کسی اور کے پاس نہیں جانے دیتے، آپ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ کو اس انداز میں خطاب کیا، استخلصہ اللہ لنفسہ، موسیٰ ہمارا مخلص ہے، اسے میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تبلیغ کرے گا تو میرے لیے، یہ ہجرت کرے گا تو میرے لیے، یہ شعیب کی بیٹی سے ازدواج کرے گا تو میرے لیے، یہ مدائن جائے گا تو میرے لیے، یہ مصر آئے گا تو میرے لیے، ہر کام اس کا میرے لیے ہے۔ یہ مقام اخلاص تک انسان پہنچتا ہے، پروردگار اٹھا کر اسے مقام مخلص تک پہنچا دیتا ہے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو عالم غیب سے خبریں لیتا ہے، نبی نبا سے نکلا ہے، نبا یعنی خبر، عظیم خبر کو نبا کہتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو عالم غیب سے خبر لیتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو ان خبروں کو لوگوں میں، اس کی رسالت ہوتی ہے، تبلیغ کرے۔ اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ جو شخص نبی بھی ہو وہ رسول بھی ہو، ضروری نہیں۔
بعض ایسے افراد ہیں جو انبیاء ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ غیب سے خبر لے لے اور جان لے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس خبر کو لوگوں تک پہنچائے، اس کو رسالت کو انجام دے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، عالم غیب سے خبر لے بھی رہے اور دے بھی رہے۔ اور پھر اولو العزم رسول یا اولو العزم نبی اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، یعنی رسول بھی ہے اور صاحب کتاب بھی ہے، جن کے پاس کتاب آئی ہے، لیکن جن کا کام کتاب کی حفاظت کرنا ہے وہ اولو العزم نہیں ہے، جو صاحب کتاب ہے وہ اولو العزم ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ خدا فرما رہا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا کس کی طرف؟ من جانب الطور، کوہ طور، پہاڑ طور کی طرف، الایمن، کہ یہ ایمن جانب کی صفت ہے، وہ جو سیدھے جانب تھا، اس سیدھے کی جانب نے ہم نے پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر دیا، اس حالت میں کہ ہم اس سے مناجات نجوا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے ہر مکان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوہ طور ایک مقام ہے جہاں خدا نے بلایا حضرت موسیٰ کو، اس کا مطلب جو دوسرا مقام ہے وہ کوہ طور کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے اس کا فائدہ زیادہ ہے، مساجد الاربعہ میں نماز پڑھیں گے اس کی بات اور ہے، امام بارگاہ میں نماز پڑھیں گے اور ہے، گھر میں نماز پڑھیں گے اور ہے۔ ہر مکان کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، ہر مکان ایک جیسا نہیں ہے، ہر زمان ایک جیسا نہیں ہے، ہر رات شب قدر نہیں ہے، ہر دن جمعے کا دن نہیں ہے۔ تو زمان اور مکان سے استفادہ کرنا یہ انسان کو آگے لے جاتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا اور اپنے سے قریب کر دیا، موسیٰ کو قریب کیا، یہ نہیں کہا قربتہ، میں موسیٰ کے قریب ہو گیا، نہ، پروردگار تو پہلے ہی موسیٰ کے قریب تھا، موسیٰ کو اپنے قریب کر دیا، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ہر ایک کی رگ حیات سے قریب تر ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، انسان اور خود اس کے قلب کے درمیان خدا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ بحثیں ہو رہی ہے، جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس پہ بھی یہ گفتگو ہوئی۔ ظاہر ہے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اہل بیت سے بغض ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پیغمبر کے ذریعے سے دعا مانگے، پیغمبر کے توسل سے دعا مانگے، نجف جائیں مولا کائنات کے توسل سے دعا مانگے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ خدا تو ہم سے قریب ہے، خدا تو ہم سے قریب ہے، تو ہم قریب کے پاس جائیں یا دور سے ہوتے ہوئے اس کے پاس جائیں، کیا بہتر ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کے اذہان میں شبہ ڈالنا چاہتے۔ جیسے فرض کریں یہاں ہردر میں کوئی دکان ہے، میرے قریب ہے، میں اب دور کے علاقے والے سے کہوں کہ تم واپس آؤ مجھے یہاں لے جاؤ، کہیں گے بھائی آپ خود چلے جاؤ، آپ کے قریب تو ہے ہی۔ تو کہا خدا تو ہم سے اتنا قریب ہے کہ شہر کے حیات سے قریب ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں پیغمبر کی خدمت میں توسل کریں، اہل بیت اطہار کی خدمت میں توسل کریں؟ ان کو یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا۔ پروردگار تو ہم سب سے قریب ہے، لیکن کیا ہم بھی پروردگار سے اتنے ہی قریب ہیں؟ اصل بات یہ ہے، کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہو تو اگر کوئی داخل ہو جائے، کوئی شخص نظر آ جائے تو گناہ سے ہاتھ اٹھا لیتے، لیکن اگر کوئی شخص نہ ہو تو گناہ کر رہے ہوتے، اگر 5 سال کا بچہ بھی داخل ہو جاتا ہے تو گناہ سے ہاتھ اٹھا لیتے، یعنی 5 سال کے بچے کے وجود کا وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن رب العالمین فاطر السماوات والارض کے وجود کا اقرار نہیں کر رہا وہ شخص۔ کتنے ایسے افراد ہو؟ یہ ویڈیو کیمرہ میرے سامنے، اگر یہ دن میں پورا دن مجھے اسی طرح میری ویڈیو نکالتا رہے گا تو کیا واقعاً میں ویسی زندگی گزار رہا ہوں جب اس کے بغیر گزارتا ہوں؟ اگر میری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے ہونے سے تو اس کا مطلب اس کے وجود کو میں مانتا ہوں، لیکن جو رب العالمین ہے اس کے وجود کو میں نہیں مانتا، شہودی طور پر۔
برہانی طور پر مانتا ہوں، کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کلمہ بھی سنا دوں گا، لیکن اندرونی طور پر اگر انسان کسی کا احساس کرے، اس کے والدین ہو تو گناہ نہ کرے، دوست ہو تو گناہ نہ کرے، کوئی دیکھ رہا ہو تو گناہ نہ کرے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان خدا سے دور ہے، لیکن خدا انسان سے قریب ہے۔ ہم جن ہستیوں کو واسطہ بناتے ہیں وہ خدا سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزل پر فائز ہے۔ اس وجہ سے ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں کہ خدا بھی ان سے قریب ہے، وہ بھی خدا سے قریب ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون نبیًّا، کہ ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا موسیٰ کو ہارون۔ اب یہ ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور عمر میں حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، انتقال بھی حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تھا حضرت ہارون کا۔ 133 سال زندگی حضرت ہارون نے گزاری، 126 سالہ زندگی حضرت موسیٰ نے گزاری۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ دیکھیں پروردگار نے حضرت موسیٰ کو معجزات دیے، تقریباً 9 معجزات دیے، لیکن پھر بھی وہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ہارون عطا کر، خدایا مجھے ہارون دے دے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کام معجزے سے نہیں ہونا، معجزے کے باوجود بھی ہارون کی ضرورت پڑے گی۔ پیغمبر کو قرآن دیا لیکن قرآن کے باوجود بھی اہل بیت کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے کہا کہ علی کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون موسیٰ کے پاس سارے معجزے تھے لیکن ہارون کی ضرورت تھی، خدا سے ہارون کو مانگا۔ پیغمبر کے پاس قرآن جیسا معجزہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت کی ضرورت ہے، اسی لیے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، یا کچھ افراد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کا دامن تھام لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو وہ یقین جانیے اس نے اہل بیت کا دامن بھی نہیں تھاما، اور جو سمجھ رہے ہیں ہم نے اہل بیت کو تھام لیا قرآن کو چھوڑ دیا، وہ بھی یقین جانے کہ انہوں نے اہل بیت کا دامن نہیں تھاما۔ پیغمبر فرما رہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یا دونوں کا دامن تھامو یا تمہارے ہاتھ میں کسی کا دامن نہیں آئے گا۔ اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ہم نے قرآن کو لے لیا اہل بیت کی ضرورت نہیں، یا اس مغالطے میں بھی نہ رہنا کہ ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ اور حقیقی مومن وہ ہے کہ جو دونوں کے دامن تھام کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ہبہ کیا موسیٰ کو، یہ جس طرح ابراہیم کے متعلق آتا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا مِن رَحْمَتِنَا، وہ ہبہ بیٹے کے لیے تھا، اس کو کہتے ہیں حقیقی، اور یہاں پر کہتے ہیں حقوقی۔ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری 2 حیثیت ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ میری ذات کی حیثیت ہے، میری ذات ایک حیثیت یہ ہے کہ میں ایز بے عنوان ایک مدرس، بے عنوان ایک ذاکر، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، میری 2 حیثیت۔ ایک حیثیت کو کہتے ہیں حیثیت حقیقی جو میری خود ذات کی حیثیت ہے، ایک حیثیت حقوقی۔ جیسے ایک شخص وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، وزیر اعظم ہے، تو ایک اس کی حیثیت ہے اس کی ذات کی حیثیت، ایک اس کی حیثیت ہے اس کے منصب کی حیثیت۔ پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے جو ابراہیم کو عطا کیا اس کی ذات کی حیثیت سے عطا کیا، اور جب ہم نے موسیٰ کو عطا کیا اس کے منصب کی حیثیت سے عطا کیا، اس کے منصب کی حیثیت سے عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ، نبی اور ہارون بھی نبی تھے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اے رسول اپنی اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ 4 صفات خدا نے حضرت اسماعیل کی گنوائی ہے۔ اب یہ اسماعیل کون سے اسماعیل ہے؟ یہ اسماعیل ابن ابراہیم ہے یا اسماعیل ابن حسکیل ہے؟ 2 ہمارے پاس اسماعیل ہے، ایک اسماعیل جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور ایک وہ اسماعیل ہے جو حضرت حسکیل کی اولاد میں سے۔ اب اگر یہ اسماعیل ابن ابراہیم ہو تو ان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد اسماعیل ہے اور ایک طرف سے اولاد اسحاق ہے، پھر اسحاق سے یعقوب ہے، پھر یعقوب سے موسیٰ ہے، پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سارے سلسلے چل رہے۔ اب ان سب کے بات کرنے کے بعد خدا نے حضرت اسماعیل کی بات کی، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسماعیل ابن حسکیل ہے، لیکن اس اعتبار سے دیکھیں جیسا کہ کل بھی ایک بات بیان ہوئی تھی کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کی نسلوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جب بات آئی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولُو الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ اے رسول ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم کو یاد کیجئے، اسحاق کو یاد کیجئے، ادریس کو یاد کیجئے۔ یہ صاحبان ید بھی تھے، صاحبان بصیرت بھی تھے۔ تو پروردگار نے حضرت ابراہیم کی ایک اولاد کو ایک ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد دوسرے جو بیٹے تھے اسماعیل، ان کو علیحدہ سے ذکر کیا، کیونکہ ان کی جو خصوصیات تھی وہ فرق کرتی ہے ان کی خصوصیات۔ اور 4 خصوصیت گنوائی حضرت اسماعیل کی۔ صادق الوعد، سچے وعدے میں سچے تھے، جو وعدہ دیا ہے اس میں صادق تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور پروردگار کے یہاں مورد رضایت تھے۔ مرضی یعنی جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ 4 خصوصیت خدا نے ذکر کی حضرت اسماعیل کی۔ پہلی خصوصیت، پروردگار جب تقدم اور تاخر کرتا ہے، کسی چیز کو پہلے ذکر کرتا ہے، دوسری چیز کو بعد میں ذکر کرتا ہے، تو اس کی وجہ ہے، پہلے رحمان ہے پھر رحیم ہے، پہلے تواصوا بالحق ہے پھر تواصوا بالصبر ہے۔ یہاں پر اتنی زیادہ یہ صفت پسند تھی حضرت اسماعیل کی کہ سب سے پہلے کہا کہ انہو کان صادق الوعد، کہ اسماعیل میرا وہ بندہ ہے کہ جو وعدہ کرنے میں سچا ہے، جب کسی سے وعدہ کیا تو اس کو کما حقہ وفا کیا۔ اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور رسول اور نبی کا فرق واضح ہو گیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ ہمیشہ اپنی قوم کو ہمیشہ، اب بہرحال یہاں عربی کچھ لغات کی اپنی لطافت ہے، کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آئے تو استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ، جیسے تعاون کمیٹی میں سال میں ایک پروگرام ہو گیا پھر 2 سال بعد نہیں ہوا، اس کو نہیں کہیں گے، لیکن ایک روٹین سے جب پروگرام ہوتا ہے تو آپ کہیں گے نا یہ شیڈیول کا پروگرام، روٹین کے پروگرام۔ پروردگار حضرت اسماعیل کی صفت کے طور پر یہ گنوا رہا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو نماز کا بھی ذکر کیا کرتے تھے، امر کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا بھی امر کیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ بعض چیزیں ایک بار کہنے سے قوم نہیں مانتی، بعض چیزیں بار بار کہنی پڑتی ہے، ریپیٹیشن، تکرار مفید ہے۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل نے ایک بار اپنی قوم کو نہیں کہا نماز پڑھ لو زکوٰۃ دے دو، نہ، بار بار وہ اپنی قوم سے کہتے تھے، اور کہتے ہیں نماز علامت ہے اس چیز کی کہ انسان کا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ صحیح ہے، نماز بندگی کی علامت ہے، اور زکوٰۃ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کا رشتہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ پروردگار جب قرآن میں نماز کی بات کر رہا ہے تو یہ ایک سمبل کے طور پر کہ یہ حقوق اللہ کی رعایت کرنے والا شخص ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، یعنی نماز سے مراد صرف نماز نہیں، ایسا نہیں نماز پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا،
نہ نماز یعنی یہ پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو حقوق اللہ ہے ان سب کو ادا کر رہا ہے۔ اور جب پروردگار زکوٰۃ کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، خمس بھی، یعنی وہ تمام واجبات جو دوسروں کے حقوق ہیں۔ نماز یہ بتاتی ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ صحیح ہے، اور زکوٰۃ یہ بتاتی ہے کہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھی رشتہ صحیح ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز تو بہت زیادہ پڑھتا ہے، اول وقت پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جب معاملہ کرنے آتا ہے دوسرے سے تو اس میں دھوکہ دے دیتا ہے، سامنے معاملے میں کمتولی کرتا ہے، اس کو خسارہ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے سامنے والے کو نقصان ہو جائے، سارا فائدہ مجھے ہو جائے۔ یہ شخص ایک کام کر رہا ہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، حقوق العباد میں کمزور ہے۔ پروردگار جب مومنین کی صفت کو گنواتا ہے، خاص کر جب حضرت اسماعیل کی صفت کو گنوایا تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل کی صفت یہ تھی کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ ہمیشہ اپنی قوم سے یہ کہا کرتے تھے کہ خدا کے بھی حقوق کی رعایت کرو، بندوں کی بھی حقوق کی رعایت کرو۔ جب تک ان دونوں کی رعایت نہیں ہوگی انسان کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل اپنے رب کے لیے مورد رضایت تھے، یعنی رب ان سے راضی ہوا۔ پہلے انسان خدا سے راضی ہوتا ہے، پھر خدا بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ترتیب برعکس محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ پہلے انسان کہتے ہیں پروردگار میں تیری قضا اور قدر پہ راضی ہو گیا، پروردگار بھی کہتا ہے بندہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس پہلے تو راضی ہوا، جب تو راضی ہو گیا تو میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اسماعیل کی صفت کے طور پر یہ گنوایا کہ میں اسماعیل سے راضی ہو گیا، یعنی اسماعیل پہلے ہی مجھ سے راضی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہ اپنی اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ ادریس حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے، اور بلکہ حضرت نوح سے پہلے تھے حضرت ادریس، حضرت نوح حضرت ادریس کے بعد کا زمانہ ہے، اس لیے حضرت ادریس کی جزیات ہمیں نہیں معلوم، بہت زیادہ ان کی قوم میں کیا مسائل تھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد طوفان نوح آتا ہے اور پھر ایک نئے سرے سے انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ ادریس کو ادریس اس وجہ سے کہا جاتا تھا، سمی ادریس لکثرت دراستہ الکتب، بہت زیادہ درس تدریس، کتاب پڑھنا، درس اٹینڈ کرنا، تدریس کرنا بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے انہیں ادریس کہا گیا۔ ادریس درس سے نکلا ہے۔ پہلے وہ نبی جنہوں نے قلم سے لکھا، اس سے پہلے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، پہلے نبی جنہوں نے لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا۔ خیاطی، یہ جو خیاطیت ہوتے درزی، کس طریقے سے کپڑے بننے ہیں، کپڑے سینے ہیں، اس سے پہلے انسان مختلف طریقوں سے اپنے جسم کو چھپاتا تھا، درخت کے پتوں سے سہارا لیتا تھا۔ یہ پہلے نبی تھے جنہوں نے خیاطت لوگوں کو سکھائی، اس وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا، ورنہ یہ ان کا اصل نام نہیں تھا۔ لیکن بہت زیادہ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، تو پروردگار نے بھی اس صفت کو اس نام کے ساتھ پسند فرمایا کہ یہ میرا ادریس بندہ ہے، پڑھنے والا بندہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، نبی ہے کہ ادریس صدیق بھی تھے، اور نبی بھی تھے کہ صدیق کا معنی بھی گزر گیا اور نبی کا معنی بھی گزر گیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کے مکان اور منزلت اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ ادریس کا مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ ایک روایت ہے، وہ روایت اور آپ کی زحمت ختم، کہ ان یہودیہ من یہود الشام، شام کا ایک یہودی تھا، شام میں رہنے والا ایک یہودی تھا، وہ آتا ہے مدینے، شام سے سفر کر کے مدینے آتا ہے، اور مدینے کس کے پاس آتا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے۔ ان یہودیا من یہود الشام، شام کا ایک یہودی شام سے چلتا ہے، امام حسین کے پاس آتا ہے، اور اسی آیت کو امام حسین کے سامنے پڑھتا ہے اور کہتا ہے ان ھذا ادریس رفع اللہ مکانہ، دیکھو یہ جو، کیونکہ یہ یہودی مانتے حضرت ادریس کو، اپنا نبی مانتے ہیں،
یہودی حضرت ادریس کو اپنا نبی مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو اپنا نبی نہیں مانتے. تو اس شخص نے دیکھا جب قرآن میں یہ آیت آئی ہے تو وہ شخص شام سے نکلا کہ میں اس آیت کے ذریعے سے ثابت کروں گا کہ حضرت ادریس بہت زیادہ بلند مرتبے کے ہیں کہ پیغمبر اس مرتبے پر نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات روایت میں تفضل ہوتا ہے، فضیلت بیان ہوتی ہے. اگرچہ امام خود پسند نہیں کرتے تھے کہ بعض اوقات بتائیں کہ ہم تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ہمارے رسول تمہارے رسول سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، خود سے شروع نہیں کرتے تھے. لیکن جب کوئی شخص آ کر سوال کرتا تھا تو جواب میں بتانا پڑتا تھا، تو وہ روایتیں ہمارے پاس جمع ہو گئی. ورنہ خود سے امام نہیں کہتے تھے کہ میں فلاں سے زیادہ فضیلت رکھتا تھا، میں فلاں سے زیادہ فضیلت رکھتا تھا. اب یہی واقعے میں دیکھیں وہ یہودی شام سے چلتا ہے اور شام سے چلنے کے بعد مدینے آتا ہے اور مدینے آ کر در اہل بیت پر آتا ہے اور امام حسین سے سوال کرتا ہے. حالانکہ مولا کائنات بھی تھے لیکن امام حسین سے سوال کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ان ھذا ادریس، یہ جو ادریس تمہارے قرآن میں آیا ہے، رفع اللہ مکانہ، اللہ نے اس کے مکان اور اس کی مرتبے اور اس کی عظمت کو بہت بلند کیا. وآتاہ اللہ من تحف الجنت بعد وفاتی، اور ان کے انتقال کے بعد جنت سے پروردگار نے ان کو تحفے دیے ہیں، بہت کچھ دیا. ساری چیز بیان کر دی. اور اس بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بیان کرنے کا مقصد تھا کہ قرآن میں تو پیغمبر کی اس طرح بات ہی نہیں آئی ہے. ادریس کی آئی ہے بات لیکن رسول اللہ کی اس انداز میں بات نہیں آئی. یہ اس کے بیان کرنے کا مقصد تھا. بعض افراد بیان کرتے ہیں پیچھے سے ایک مقصد لے کر بیان کرتے، مقصد ان کی باتوں میں ظاہر ہوتا ہے، صراحت نہیں کرتے. اسی طرح یہ شخص امام مظلوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادریس کو اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا، اسے جنت میں پھل عطا کیے، اور اس کے بعد خاموش ہو گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو آپ کے رسول کو تو یہ عطا نہیں کیا. تو امام نے فرمایا لقد کان کذالک، جو تم نے کہا ہے سچ کہا، جو تم نے کہا برحق کہا، جو تم نے کہا ویسا ہی ہے جیسے تم نے کہا، کوئی غلط بات تم نے نہیں کی، 100% صحیح بات کی. لیکن مولا نے فرمایا، اب مولا بھی امام مظلوم بھی سید الشہداء بھی خود سے نہیں کہہ رہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، لیکن پہچان گئے. کہنے لیکن ایک فرق ہے، اس فرق کو سنتے ہوئے جاؤ. پروردگار نے قرآن میں ادریس کے مقام اور منزلت کی بات کی اور کہا ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ادریس کو ایک بلند مقام عطا کیا. لیکن جب پیغمبر کی بات آئی تو خدا نے پیغمبر کی ذات کے بارے میں نہیں کہا کہ ہم نے پیغمبر کو بلند مقام عطا کیا، بلکہ کہا ورفعنا لک ذکرک، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جب ادریس کی بات ہوئی تو ذات ادریس کی بات ہوئی، جب پیغمبر کی بات ہوئی تو ذات محمد مصطفیٰ کی بات نہیں، ان کے ذکر کی بات ہوئی. امام حسین سمجھانا یہ چاہتے تھے، یہودی میری بات سمجھ، اگر تجھے مقایسہ کرنا ہے تو ادریس کا پیغمبر کی ذات سے مقایسہ نہ کرنا، ادریس کا پیغمبر کے ذکر سے مقایسہ کرنا. یہ ذکر پیغمبر ہے جو ادریس کی جگہ پر ہے، ذات پیغمبر کا ہم سے سوال نہ کیجیے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ارحم موتانا بالقرآن، اللہم ارزقنا زیارت قبر نبیک بالقرآن، اللہم ارزقنا زیارت الحسین بالقرآن، اللہم ارزقنا زیارت حج بالقرآن، اللہم انصر جیوشنا بالقرآن، اللہم احفظ امامنا بالقرآن، وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بابول بھائی، محمد بھائی بہرائی والا، ہاشم بھائی، محمد بھائی، بطول بانو، جعفر علی، روشن بانو، بابول بھائی، نور بانو، کرم علی، وزیر علی، بابول بھائی، خیر النساء بنت حسین علی اور ابراہیم بھائی، بابول بھائی بہرائی والا.
حسن علی نشاد نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنت غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی، نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی، نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جناب بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کاپڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کاپڑیا، فضل عباس محمد علی کاپڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کاپڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو، اکبر علی محمد ورتیجی، شکرا بانو، نظر علی بادامی، حسین علی، اللہ دین پونا والا، یاور مہدی، حسین علی پونا والا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی رحمۃ اللہ، نرجس بھائی، نظر علی، خیرون بھائی، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جنا بھائی، زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بھائی، ہرجی بھائی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بھائی بنتے محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، اکبر عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچولی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جاویر علی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، گلسم بھائی کنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدھانی، یاسمین بنت یوسف علی، نوربانو بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی شفیق، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم کدمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، معصومہ بانو بنت حسن علی، گلبانو بھائی اور ایمانی فیملی کے مرحومین، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین مولوی والا اور ان کے رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مولوی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دلہ افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بھائی اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی نظر علی، حسین علی وندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی امیری، محمد حسین، رجب علی امیری، رضیہ بانو، وزیر علی نیانی اور علی رضا درمسی،
اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل سلطان علی نور علی غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی شیر محمد زرینہ بھائی اکبر علی علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داودانی کلثوم بھائی بنتے اکبر علی فقیر محمد سغرا بھائی اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء رمضان علی شیربانو کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی ککریا والا زرینہ بھائی داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی ڈایا بھائی علی رضا ابن داؤد علی علی محمد قاسم علی زیرہ بھائی زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنتے بچو بھائی حسین علی علی محمد معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن عنایت علی عبد الرسول شاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنتے شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنتے امیر علی فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد الرسول تھاورانی رضیہ بھائی عبد المہدی بنتے یوسف زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی محمد خیم جی یاسمین بنتے اکبر علی زیب النساء رجب علی عبید حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بھائی بنتے قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بھائی لدا بھائی دیو جی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین جعفر علی رمضان علی زرینہ بھائی بنتے محمد حسین حبیب علی محمد علی اساریہ شہید آصف کربلائی بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو کریم بھائی کریم کھنجی منہاس علی علاقانی فضا بانو بندے علی رجب علی سمجھی اور ان کے رشتہ دار شمیم بنتے اللہ رکھا اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی مقادم اور ان کے رشتہ دار شیرین بھائی بنتے حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کے رشتہ دار رضیہ بانو حسین علی رضا حسین بادامی فضا بھائی جیون زبیر بھائی اور ان کی فیملی اور تمام مراجعین کرام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین اور جن مولانا صاحب کے مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت